ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں رہنے والا تھا راشد نام کا ایک گھریلو آدمی، محنتی، ایماندار، مگر ذمہ داری نے اس پر قرض کا پہاڑ ڈال دیا تھا۔ اس کی چھوٹی سی کپڑوں کی دکان تھی، پہلے چلتی تھی لیکن دھیرے دھیرے نقصان ہونے لگا۔ بچوں کی فیس، بیوی کا علاج، مکان کا کرایہ اور پھر قرض پر قرض، بینک سے، لوگوں سے اور ساہوکاروں سے۔ ایک دن تو ایسا آیا کہ گھر میں چولہا بھی نہیں جلا۔ راشد رات بھر جاگتا رہا، سوچتا، یا اللہ، میں نے کسی کا حق نہیں مارا، پھر میری زندگی میں اتنی مشکل کیوں؟ ایک دن شاہوکار گھر آ گیا۔ کل تک پیسہ چاہیے ورنہ دکان اور گھر دونوں جائے گی۔ بیوی رو پڑی، بچے ڈر گئے۔ راشد مسجد گیا، سجدے میں گر گیا اور روتا ہوا بولا، یا رب، اب تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ مسجد کے کونے میں ایک نورانی چہرہ بزرگ بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، قرض صرف پیسوں سے نہیں اترتا، قرض اللہ تعالیٰ اتارتا ہے۔ راشد حیران ہو گیا۔ بزرگ نے 5 روحانی راز بتائے۔ جو بندہ مشکل میں بھی شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، گناہوں کی معافی سے رزق کا بند دروازہ کھلتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم۔ ماں باپ کی دعا لینا، جس پر والدین راضی ہو جائیں اس پر اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ حلال نیت اور صبر، رزق دیر سے ملتا ہے مگر اللہ کبھی منع نہیں کرتا۔ راشد نے سب عمل شروع کر دیا۔ فجر کے بعد سجدہ شروع کر دیا، روز استغفار، ہر نماز کے بعد دعا۔ کچھ دن گئے، ایک آدمی آیا اور بولا، تمہاری پرانی دکان مجھے چاہیے، ایڈوانس لے لو۔ پھر ایک رشتہ دار نے بنا مانگے مدد کر دی اور پھر دکان پر گراہک بڑھنے لگے۔ 3 مہینے میں آدھا قرض ختم، 6 مہینے میں سب کلیئر، اور 1 سال میں راشد کی کاروبار پہلے سے بھی دگنا اچھا ہو گیا۔ راشد رو کر بولا، یا اللہ، تو نے مجھے گرایا نہیں، مجھے اوپر اٹھانے کے لیے جھکایا تھا۔ اس کہانی کا پیغام، قرض عذاب نہیں، امتحان ہوتا ہے۔ مشکل اللہ سے دوری سے بڑھتی ہے، دعا سے تقدیر بدلتی ہے، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ جس گھر میں اللہ کا نام زندہ ہو وہاں قرض ٹک نہیں سکتا، اور جہاں صبر ہو وہاں رزق خود چل کر آتا ہے۔